کہ جھک جائیں, اللہ کے آگے ایسے کلمات کہہ دیں. جیسے ایک بہت زبردست واقعہ, تھوڑا سا ایکسٹریم ہے لیکن آپ کو سناتا ہوں. میں جوہر آباد میں تھا, وہاں پہ بڑے اچھے ہمارے ایک دوست, انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ ہمیں سنایا. کہتے ہیں کہ جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں تو کافی گاؤں ہٹ ہوئے اور کافی علاقے ہٹ ہوئے. تو کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی, سارے پنچایت لگا کر بیٹھے, ڈسکس کر رہے تھے اب کیا کریں, یعنی تباہی ہو رہی ہے بہت زیادہ, سیلاب تھم نہیں رہا. تو کہتے ہیں وہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے بڑے رو سے, یعنی کہ وہ بڑے اپنے روایتی گاؤں والے لہجے میں, گاؤں والے انداز میں انہوں نے ایک بات کی. کہتے کہ جے رب سانو ڈبو کے مارنا چاہتا ہے, اسی ڈوب کے مریں گے, گل ختم. تو کہتے سارے ان کا منہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے بات کیا کر دی بابا جی نے. تو کہتے ول یو بلیو اٹ کہ جب انہوں نے یہ جملہ کہا اس کے بعد سیلاب ٹل گیا الحمدللہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں مثال تھوڑی سی ایکسٹریم ہے, لیکن انہوں نے اپنے انداز میں ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اللہ کی مرضی ہے ڈبو کے مارنا ہمیں تو کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیے اکثر ہم جب سبمٹ کر دیتے ہیں اللہ کے آگے, میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کو 14 سال بعد اللہ نے اولاد دی, اور انہوں نے خود مجھے ساتھ بیٹھ کے بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ سٹوری سنائی, کس طرح انہوں نے مختلف پروسیجرز ٹرائی کیے, 45-50 لاکھ لگا دیا پروسیجرز پہ. آپ کو پتا ہے یہ IVF وغیرہ پروسیجرز ہوتے ہیں, تو سارے ناکام گئے. اور کہتے ہیں کہ جب چوتھی بار میرا پروسیجر ناکام گیا تو کہتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے, میری جب وائف نے رپورٹ دیکھی کہ وہ بھی ناکام گیا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان کی طرف دیکھ کر ٹھنڈی آ بھری اور کہا کہ اے میرے رب اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں راضی ہوں. 1 سال بعد اللہ نے نیچرلی اولاد دی, ایک نہیں دو بیٹے ہیں. 1 سال بعد ایک بیٹا اور اس کے 2 سال بعد ایک اور بیٹا, 16 سال بعد 2 بیٹے. اس لیے دیکھیے میں نہیں کہتا ہو سکتا اولاد ہی دے دیں, لیکن جب راضی ہو جائیں گے اللہ کی رضا میں تو اللہ تعالیٰ کم از کم غنا تو ضرور دے گا نا. غنا سے مراد کیا ہے کہ انسان کے دل میں ایک سکون سا آ جائے گا, اور ہو سکتا ہے اللہ کو نشانی دکھا دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی طلب آپ میں بڑھا دے, ٹھیک ہے, اللہ کے طریقے. تو دیکھیے یہ سارے کریکٹرز کی سٹوری سے واضح ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں کے آگے جھک جائیں, اللہ سے نہ لڑیں. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا, جو لڑا ہے اللہ سے اس کا انجام ہمارے سامنے, فرعون کا انجام دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین کے آگے بس جھکنا سیکھیں, دیٹس اٹ. کبھی بھی حماقت نہ کریں کہ اللہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ, اور اس میں کوئی اس لیے نہیں ہے کہ ہم بناؤ سنگار کر رہے ہیں. اللہ واقعی جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ, اس کا مطلب کیا ہے, اللہ پاک ہے, ہر غلطی سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. تو یہ ٹروتھ بھی ہے, حق ہے کہ اللہ ظلم کر ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے, اللہ کبھی آپ کے بارے میں کوئی بھی غلط چیز نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ہارم نہیں کر سکتا. تو یہ ہمارا بلیف بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ.